شاید بھائی ہمارا جو ہے پہلا سوال کرائسس ایڈ کے حوالے سے ہے۔ اس کا تھوڑا ہمیں تعارف کروا دیں کہ اس کی بنیاد کب رکھی گئی اور بنیاد رکھنے والے اس کے جو اصل بندے ہمارے محترم ہیں ان کا نام اور ان کی تھوڑی سی ہمیں پہچان کروا دیں، تعارف کروا دیں۔ شاہ صاحب، اس کی بنیاد پاکستان میں جو ہے وہ 2005 کے زلزلے میں یہ پہلا پروجیکٹ میرے علم کے مطابق یہاں پہ کافی بڑی مقدار میں رقم لے کر ہمارے ساتھی انگلینڈ سے آئے، تو یہاں پہ وہ اس کی بنیاد کرائسس ایکٹ کی سمجھ لیں کہ 2005 سے شروع ہو چکی ہے۔ تو باضابطہ طور پر جو ہے رجسٹر جو ہے ہم نے وہ اکتوبر میں، یہ 2019 میں اکتوبر میں جب یہ میرپور میں یہ زلزلے کی آفت آئی تو اس وقت رجسٹر کروایا، تو اس اکتوبر سے لے کر اب تک باضابطہ طور پر ہمارے آفس بھی یہاں پہ قائم ہو چکے ہیں اور ہم کام کر رہے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا کہ تعارف کروا دوں اس کا تھوڑا سا، تو اس کو الحمدللہ اس کی نگرانی اور اس میں الحمدللہ پیش ہیں ہمارے شیخ عبدالقادر، جن کا تعلق انگلینڈ سے ہے، لوٹن کے شہر سے۔ تو ماشاءاللہ اب بھی جب زلزلہ آیا تو وہ یہاں پہ تشریف لائے، اور ابھی جو کرونا کے دن آغاز ہوا ان دنوں میں بھی وہ پاکستان میں فلاحی کاموں کے سلسلہ میں آئے ہوئے تھے، اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھی ہیں کوٹلی سے اور انگلینڈ میں مقیم ہیں آفتاب بھائی، تو وہ بھی الحمدللہ بڑے اچھے طریقے سے، بڑے احسن انداز سے کام کر رہے ہیں۔ یہ لوٹن اور انگلینڈ میں ہماری پوری ایک ٹیم ہے جو جس نے اس کی بنیاد رکھی، اور باقی ساتھی بھی ہیں جن کے میں نام نہیں لے سکا، تو انہوں نے الحمدللہ وہاں پہ اس کی بنیاد رکھی اور وہاں پہ الحمدللہ اس کا کو ایکٹیو کیا، اور الحمدللہ اب یہ پوری دنیا میں الحمدللہ یہ ادارہ پھیل چکا ہے۔ ماشاءاللہ سامعین، 2005 میں پاکستان کے اندر اس کی بنیاد رکھی گئی، اور کافی سالوں سے انسانیت کے کام آنا اور انسانیت کا احساس اپنے دل میں رکھنا اور اس کی خدمت کرنا ماشاءاللہ کافی یہ اچھا عمل ہے۔ تو اگلا ہمارا شاید بھائی سوال ہے، اس ادارے کے مستقبل میں کیا اہداف ہیں، کیا ارادے رکھتے ہیں مستقبل میں؟ جس طرح کے نام سے واضح ہے کہ کرائسس ایڈ، کوئی بھی کرائسس ہوگا تو اس میں مدد جو ہم کرنے کے لیے تیار ہیں، وہ کرائسس نیشنل سطح کا ہو، وہ جیسا کہ اب کرونا کا کرائسس ہے پوری، وہ انٹرنیشنل سطح کا ہے، اور بعض نیشنل سطح پہ ہوتے ہیں، بعض علاقائی سطح پہ ہوتے ہیں، اور بعض ایک ذات کی حد تک ہوتا ہے کرائسس، کہ کسی کے گھر پہ مصیبت آن پڑی، کوئی بیماری ہوگی، تو اس حوالے سے الحمدللہ کوئی بھی کرائسس ہوگا الحمدللہ کرائسس ایڈ کی ٹیم ایکٹیو ہوگی اور وہاں پہ ان کے ساتھ خدمات سر انجام دے گی، اور جتنا ہو سکا انشاءاللہ تعاون کرے گی۔ شاید بھائی ہمارا اگلا سوال ہے کہ کرائسس ایڈ کے ساتھ تعاون جو ہے وہ کون کر رہا ہے؟ جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ یہ کرائسس ایڈ جو ہے وہ انگلینڈ کا ادارہ ہے، بیسکلی انگلینڈ کے عوام کا، وہاں کے لوگوں کا جو ہمارے وہاں پہ کمیونٹی مقیم ہے، تو وہاں سے وہ تعاون کر رہے ہیں، اور شیخ عبدالقادر بھائی اور آفتاب بھائی وہاں پہ وہ اور ان کی پوری ٹیم وہاں پہ کام کر رہی ہے، اور وہاں کے ساتھی زیادہ تر تعاون ہمارے ساتھ کرتے ہیں، اور ابھی تک تو جتنے پہلے پروجیکٹ تھے جو ہم نے کیے وہ سارا تعاون جو ہے وہ وہیں سے آ رہا تھا۔ تو ابھی جو ہم ریسنٹلی یہ کر رہے ہیں کرونا کے حوالے سے، تو یہاں سے دو تین افراد جو نا ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے الحمدللہ۔ شاید بھائی ہمارا اگلا سوال ہے کہ کرائسس ایڈ میرپور کے علاوہ کس کس جگہ پہ خدمت خلق میں مصروف عمل ہے؟ کرائسس ایڈ جو ہے نا الحمدللہ اس کا آفس جو ہے اسلام آباد میں بھی قائم ہے، جو ہیڈ آفس ہے ہمارا، تو اس کے علاوہ یہ میرپور میں قائم ہے، یہ چترپڑی میں جو قائم ہے یہ میرپور ڈسٹرکٹ لیول کا آفس ہے، یہ پورے میرپور ڈسٹرکٹ کو کور کر رہا ہے، اور اسی طرح ہمارا ایک آفس کوٹلی میں، تو کوٹلی کا آفس بھی الحمدللہ کام کر رہا ہے، وہ آپ اس کا چیک کر سکتے ہیں اور ہمارے کام کو بھی چیک کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو کرائسس ایڈ کے یوٹیوب چینل اور کرائسس ایڈ کے جو فیس بک کے پیجز وغیرہ ہیں ان پہ جائیں، چیک کریں الحمدللہ۔ یہ سامعین بالکل کافی صرف یہ میرپور میں نہیں ہے، بلکہ کافی پاکستان کے کافی شہروں کے اندر اس کی شاخیں ہیں، اور یہ جو ہے انسانیت کی خدمت میں پیش ہے۔ شاید بھائی لاک ڈاؤن اور یہ جو کرونا وائرس کی بیماری آئی اور رمضان کے حوالے سے آپ ہمیں آگاہ کریں کہ آپ نے کیا یعنی کہ اس کے اندر اقدامات کیے غریب طبقے کے لیے،
سفید پوش جو مزدور تھے، جو کاروباری حضرات جن کا کاروبار بند ہو گیا تھا، تو اس کے حوالے سے آپ آگاہ کریں۔ میں پہلے آپ کو جو ہے پچھلے سوال کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں. وہ جو میں نے آپ کو تعارف کروایا وہ پاکستان سطح کا تھا. تو انٹرنیشنل سطح پہ الحمدللہ کرائسس ایڈ انگلینڈ سے پوری دنیا میں الحمدللہ کام کر رہی ہے. وہ انڈونیشیا کے علاقے ہوں، وہ سیریا کے علاقے ہوں، وہ فلسطین کے علاقے ہوں، غزہ، اور باقی دنیا کے برما کا علاقہ ہو، جہاں پہ بھی مسلمانوں کو ضرورت پڑتی ہے یا انسانوں کو ضرورت پڑتی ہے تو کرائسس ایڈ کی ٹیم الحمدللہ پیش ہوتی ہے. تو دوسرا آپ کا سوال ہے لاک ڈاؤن اور کرونا وائرس کے حوالے سے اور رمضان کے حوالے سے کیا کر رہے ہیں. تو جب کرونا کا سلسلہ شروع ہوا، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا، تو ہماری خوش قسمتی کے شیخ عبدالقادر پاکستان کے دورے پر تھے. اچھا، وہ فلاحی کاموں کے حوالے سے آئے تھے، ذاتی دورہ نہیں تھا ان کا، فلاحی کاموں کے حوالے سے وہ آئے تھے. تو چیک کرنے کے لیے آئے تھے کہ ہماری ٹیمیں کیا کر رہی ہیں. تو الحمدللہ اسی دوران ہم کو خبر الحمدللہ ہم نے کام شروع کر دیا. اسی دوران ہمیں خبر ملی کہ کرونا جیسی وبا آئی ہے اور اس سے پوری دنیا متاثر ہو سکتی ہے. تو شیخ عبدالقادر نے اپنی نگرانی میں جنوبی پنجاب، جو آپ کو پتہ ہے کہ کافی غریب طبقہ وہاں پہ آباد ہے، اس ایریا میں خود جا کر کافی سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں کو راشن تقسیم کیا. پھر اس کے بعد ان کا دورہ میرپور آفس کا تھا. تو میرپور جب آفس میں آئے تو اس موقع پر بھی انہوں نے کافی بڑی مقدار میں تقریباً 1 ماہ 1.5 ماہ کا راشن ہر فیملی کے لیے انہوں نے تقریباً 100 فیملیوں کو فروری کے اینڈ پہ جو ہے نا تقسیم کیا. ہم یہاں کی ٹیم نے ان کی نگرانی میں یہ تقسیم کیا. پھر اس کے بعد ان کا دورہ کوٹلی تھا. تو کوٹلی میں بھی انہوں نے 200 خاندانوں میں یہ راشن تقسیم کیا. تو الحمدللہ اس دن سے لے کر اب تک الحمدللہ ہم اس فیلڈ میں اور میدان عمل میں. تو الحمدللہ پھر اس کے بعد سلسلہ جب یہاں پہ بیماری کا پتہ چلا، یہاں پہ گورنمنٹ اور انتظامیہ متحرک ہوئی تو ہم الحمدللہ ہم بھی متحرک ہو گئے. اس حوالے سے سینیٹائزر ہوں یا پھر ماسک ہوں یا پھر ہینڈ گلوز ہوں، جو بھی تھا ہمارے بس میں، جو جس چیز کی ضرورت ہم محسوس کرتے تھے وہ ہم نے تقسیم کرنا شروع کی. سینکڑوں کی تعداد میں ماسک، سینکڑوں کی تعداد میں گلوز ہم نے تقسیم کیے، بلکہ ہزاروں کی تعداد میں کہہ سکتے ہیں آپ. تو الحمدللہ تقسیم کیے. تو اس کے بعد دوسرا مرحلہ تھا جب لاک ڈاؤن ہوا تو دیہڑی دار طبقہ اور کافی متاثر ہو چکا تھا. تو اس سلسلے میں الحمدللہ پہلے محلے میں ہم نے 200 خاندانوں میں راشن تقسیم کیا. اور راشن تقسیم کرنے کا سلسلہ یہ تھا کہ ان کے گھروں تک الحمدللہ ہم نے راشن پہنچایا. تو پھر اس کے بعد دوسرا مرحلہ اپریل کے درمیان میں شروع کیا ہم نے. تو اس میں بھی الحمدللہ ہم نے 200 خاندانوں میں راشن تقسیم کیا پورے ضلع میرپور میں. منگلا، چیچیاں، جاتلاں، بن خرما اور اسی طرح نکا، میرپور سٹی اور اسی طرح یہ چترپڑی اور اسی کے ساتھ یہ سیکٹر مکھیا ہے D4 اور انڈسٹری ایریا کا سیکٹر، وہاں پہ کافی مزدور طبقہ رہتا ہے. اور اسی طرح باقی جتنے بھی علاقے سے فون آئے ہم نے نمبر چلایا. مختلف میڈیا جس طرح کے آپ آئیں، میڈیا کے ساتھی آئے، ان کو ہم نے نمبر دیا. جس کسی کو بھی ساتھ راشن کی ضرورت ہے ہم سے رابطہ کریں، ہم ان تک پہنچائیں گے. تو الحمدللہ ہم نے کوشش کی جس نمبر سے بھی کال آئی وہ اس کو ہم نے پہنچایا. کیونکہ آپ بہتر جانتے ہیں، عالم دین بھی ہیں، کہ جو میں نے جس طرح پڑھا ہے وہ اس طرح کہ جو سوال کرے اسے بھی دو اور جو سوال نہ کرے اسے بھی دو. تو جس نے سوال نہیں کیا ہم نے اس کو ترجیح دی، اور جس نے سوال کیا اس کو بھی ہم نے خالی ہاتھ نہیں بھیجا، اس کو بھی الحمدللہ ہم نے دیا ہے. تو الحمدللہ پھر رمضان کا سلسلہ شروع ہو گیا. تو اس میں بھی الحمدللہ 100 افراد تک راشن. یعنی اب تک یہ کتنا ہو چکا ہے؟ اب تک الحمدللہ 400 تو میں تقسیم ہو چکا ہے. تو آج بھی کچھ خاندانوں میں الحمدللہ تقسیم کرنے کے لیے ہم جاتلاں کی طرف جا رہے ہیں. ماشاءاللہ سامعین دیکھیں، بڑی ہی ماشاءاللہ ہمہ گوش ہو کے ہمارے کرائسس ایڈ کے یہ نوجوان جہاں پہ ان کی ذمہ داری ڈیوٹی لگائی گئی ہے، ماشاءاللہ بڑی ہی صاف نیتی کے ساتھ اور اللہ کی رضا کے لیے یہ ہر جگہ پہنچے ہیں. اور انہوں نے جناب انسانیت کی خدمت میں اپنا جو بھی ہو سکا وہ تعاون پیش کیا. تو یہ صرف یہاں پہ نہیں بلکہ کوٹلی میں شاید بھائی دیکھ رہا تھا کرائسس ایڈ کے حوالے سے کہ وہاں پہ گاڑیاں پہنچیں کوٹلی کے علاقے، کوئی رٹا بارڈر جہاں پہ کافی یعنی کہ گولہ باری ہوتی ہے، وہاں تک بھی یہ گاڑیاں پہنچی ہیں، وہاں بھی راشن.
میں یہی عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ کوٹلی اور باقی علاقوں میں بھی ہمارے آفس ہیں. تو کوٹلی میں جو ہے نا ہم نے ہزاروں کی تعداد میں, سینکڑوں کی تعداد میں نہیں, ہزاروں کی تعداد میں الحمدللہ راشن تقسیم کیا. ہماری خوش قسمتی یہ تھی کہ ہمارے پاس ٹرین یافتہ اور کام کرنے والے, ایکسپیرینس رکھنے والے ہمارے ساتھی شیخ بھائی آفتاب صاحب وہاں پہ موجود تھے. تو ان کی نگرانی میں الحمدللہ کام کیا. اور گوئی سیکٹر ہو گیا, یہ کوئرٹا سیکٹر ہو گیا, اور اسی طرح ایل او سی کا جو بھی ایریا ہے وہاں پہ, تو وہاں پہ کافی غریب لوگ آباد ہیں. ایک ایک پہاڑوں پہ ایک ایک فیملی ہے, وہاں تک پہنچنا بڑا مشکل ہے. میں بھی اس علاقے میں وزٹ کر کے آیا ہوں کافی دفعہ, تو آپ بھی جانتے ہیں اور لوگ جانتے ہیں بڑا مشکل ہے اس علاقے میں کام کرنا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جتنی بھی یہاں پہ پاکستان میں ٹیمیں کام کر رہی ہیں ان میں سے مبارکباد کے مستحق ہیں اہل کوٹلی والے اور کوٹلی کی ٹیم, کیونکہ انہوں نے بڑے ہی مشکل حالات میں وہاں پہ کام کر رہے ہیں. ایک تو وہاں پہ جان کا خطرہ ہے کہ آپ بارڈر کے ایریا میں جاتے ہیں تو کسی وقت بھی بھارتی افواج آپ پہ گولہ باری کر سکتی ہے, تو آپ کی جان کا بھی خطرہ ہے. اور دوسرا راستے بڑے مشکل ہیں, دشوار راستے ہیں, وہاں پہ پہاڑوں پہ جا کر پہنچنا بڑا مشکل ہے. تو الحمدللہ ہماری جو کوٹلی کی ٹیم ہے میں سمجھتا ہوں کہ بڑی جان فشانی کے ساتھ بڑے اچھے انداز سے وہاں پہ کام کر رہی ہے. تو یہاں سے میرپور سے زیادہ مستحقین میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ, تو ہماری جب میٹنگ ہوئی تو میں نے ان کو بھی یہی عرض کیا کہ میرپور کی نسبت جو ہے نا, میرپور کے پہ اللہ کا کرم ہے, اللہ نے کافی رحم کیا ہوا ہے. تو کوٹلی کے احباب پہ بھی اللہ کا بڑا کرم و بڑا رحم ہے, لیکن جو بارڈر کے ایریا کے لوگ ہیں وہ ان کے وہ حالت کافی خستہ حال ہے, تو ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے. تو الحمدللہ کریسی زیڈ نے بہتر سمجھا کہ ایل او سی کے وہ 2-3 مصیبتوں میں گرے ہوئے ہیں. ایک تو فائرنگ سے متاثر ہیں, اوپر سے یہ لاک ڈاؤن کا سلسلہ آ گیا, اور سب سے بڑی جو ہے یہ وبا جو آئی ہے کرونا وائرس, اور اوپر سے اللہ کی رحمت بھی آ گئی, اور بخشش کا مہینہ اور رمضان کا مہینہ, اور اس میں بھی جب اس طرح کے حالات ہوں تو مشکلات ہو جاتی ہیں سحری و افطاری کے لیے. تو ہم نے کہا کہ ان احباب تک سحری و افطاری کا سامان پہنچنا چاہیے. تو الحمدللہ ہزاروں کی تعداد میں, سینکڑوں کی بلکہ ہزاروں کی تعداد میں وہاں پہ خاندانوں مستفید ہوئے ہیں ہر سیکٹر میں. اچھا شاید بھائی کوٹلی میں کس کی نگرانی ہے, کس کی نگرانی میں وہ؟ ابھی تو ہمارے جو ہے نا آفتاب بھائی انگلینڈ سے آئے ہوئے ہیں, ہماری خوش قسمتی, تو بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے وہاں پہ مینیج کیا. ویسے تو وہاں پہ آفس جس طرح میں یہاں پہ آفس میں کام کر رہا ہوں, انچارج ہوں آفس کا, تو اسی طرح وہاں پہ ہمارے احتشام بھائی ہیں جو ہر وقت آفس میں ہوتے ہیں اور آفس کا کام سنبھالتے ہیں. تو الحمدللہ ابھی تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ آفتاب بھائی انگلینڈ سے آئے ہوئے ہیں, تو بڑے اچھے انداز سے الحمدللہ وہاں پہ کام ہو رہا ہے. تو یہاں پہ بھی تھوڑا بہت ہم کوشش کر رہے ہیں, لیکن اہل کوٹلی کے آفس کی جو ہے نا وہ انشاءاللہ سامعین ہم شاہد بھائی سے یہ درخواست بھی کریں گے کہ اب جب کوٹلی کا دورہ ہو تو انشاءاللہ بھائی کو بھی درخواست دیں, مجھے بھی انوائٹ کریں, تاکہ ہم آپ کو وہ لمحات وہ منظر بھی دکھائیں گے انشاءاللہ کہ جہاں گاڑیاں نہیں پہنچ سکتی, جہاں پیدل چلنا دشوار ہے, تو وہاں پہ کراسی سائڈ کے یہ نوجوان اور کوٹلی کے جو نوجوان ہیں یہ الحمدللہ وہاں پہ پہنچے, سفید پوش طبقہ اور جتنے بھی مزدور تھے ان کے ہاں راشن پہنچایا. اچھا شاید بھائی اگلا سوال ہے کہ اب تک کراسی سائڈ نے کیا کیا اقدامات کیے میرپور میں؟ کریسی زیڈ جو نے الحمدللہ پچھلے رمضان میں بھی تھوڑا سا ہم نے فوڈ پیکج تقسیم کیا تھا. وہ کریسی زیڈ کے نام سے تو نہیں کیا تھا, بہرحال تعاون جو ہے وہ کریسی زیڈ کا تھا. اچھا, وہ کریسی زیڈ نے بھیجا تھا ہمیں, تو ہم نے تقسیم کیا تھا. تو بہرحال اس وقت سے ہمارا رابطہ تھا. تو جب یہ زلزلہ آیا ستمبر میں, تو اس وقت کافی یہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا سانگ کا علاقہ, جاتلاں کا ایریا, آپ نے خود وزٹ کیا ہے وہاں پہ, اور یہ ہمارے ساتھ ہی یہ نکا ہے, اور یہ بھی کافی متاثر تھا, اور کافی علاقہ متاثر ہوا میرپور کا. تو اس وقت الحمدللہ ہم نے اپیل کی آفتاب بھائی سے اور شیخ عبدالقادر سے, اور وہ شیخ عبدالقادر اسپیشل اس کام کے لیے انگلینڈ سے, اور یہ بھی بڑی بات ہے, میں ان کا شکریہ ادا کروں گا کہ وہ اپنی فیملی کو چھوڑ کر اور اپنے کام مصروفیات کو چھوڑ کر اور وہاں کے پرسکون ماحول کو چھوڑ کر ایک آفت زدہ علاقے میں آنا بہت بڑا کام ہے الحمدللہ. تو وہ یہاں پہ آئے اور انہوں نے کام کیا, اور پھر انہوں نے ارادہ کیا کہ یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ کریسی زیڈ کے آفس کی ضرورت ہے. تو انہوں نے اسلام آباد میں آفس قائم کیا, میرپور میں آفس قائم کیا. تو اس طرح انہوں نے اس ادارے کو رجسٹرڈ کروایا پاکستان حکومت سے,
الحمدللہ یہ ادارہ رجسٹرڈ ادارہ ہے، تو الحمدللہ ہم گورنمنٹ کی نگرانی میں کام کریں، اور ہمارے ساتھ انتظامیہ بڑا اچھا تعاون کر رہی ہے، اور ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ انتظامیہ کی دی ہوئی ہدایات پہ عمل کریں۔ تو آپ نے سوال کیا ہے کہ کیا تو ابھی تو آپ کے سامنے یہ چتر پری کے مقام پہ ہی مکان تعمیر ہو رہا ہے ایک ساتھی کا کرائسس ایڈ کی طرف سے، اور اسی طرح جو ہے کرائسس ایڈ نے زلزلے کے دوران ریلیف کا کام کیا، اور ان زلزلہ متاثرین کی بحالی کے حوالے سے اب تک کام کر رہی ہے۔ تو دوسرا جو ہے کرائسس ایڈ نے بعض احباب میں جو نا منتھلی ادویات تقسیم کر رہے ہیں ہم، جو مریض احباب ہیں وہ ادویات نہیں خرید سکتے، مستحق ہیں، ضرورت مند ہیں اور بیوہ ہیں، ان میں ادویات جو ہے نا منتھلی وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمیں یہ ڈاکٹر نے نسخہ دیا ہے، اس پہ یہ ادویات درج ہیں، تو وہ لے کے میں خود ان کے گھروں میں پہنچا آتا ہوں۔ اور اسی طرح جو مستحق افراد ہیں، معذور ہیں، ان میں منتھلی راشن، ٹھیک ہے، وہ بھی الحمدللہ ہم پہنچا رہے ہیں۔ تو الحمدللہ اب یہ کرونا کا سلسلہ ہوا، اس میں بھی آپ کے سامنے تھوڑی سی بہت ہم نے خدمات پیش سردیوں میں آپ نے رضائیاں وغیرہ بھی دی ہیں تو ہم بالکل وہ سردیوں کا جو سیزن تھا اس میں تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک تو غریب بندے کے لیے معمول خرچ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور سردیوں میں ضروریات بڑھ جاتی ہیں انسان کی، اس میں گرم بستر کی ضرورت ہوتی ہے، گرم لباس کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو الحمدللہ کرائسس ایڈ نے یہ بھی کوشش کی کہ ایک تو زلزلہ متاثرین تھے وہ خیموں میں تھے، تو ان کو خیمے بھی تقسیم کیے ہم نے، اور برتن وغیرہ جو ان کی ضروریات تھی وہ ہم نے الحمدللہ ہم تک پہنچائی۔ تو پھر ہم نے دیکھا کہ یہ صرف زلزلہ متاثرین کو گرم بستر کی ضرورت نہیں ہے، یہاں پہ جو غریب احباب ہیں ان کے گرم بستر کی بڑی کمی ہے، تو ہم نے الحمدللہ گرم بستریں ان میں تقسیم کیے، گرم لباس تقسیم کیے۔ تو یہ سردی کے حوالے سے، اور موسم جو ہی بدلتا ہے اس حوالے سے ہم ایکٹیویٹی کرتے رہتے ہیں، اور کوشش ہوتی ہے کہ ہر وقت کسی نہ کسی طریقے سے مستحقین افراد کی مدد کی جائے۔ ماشاءاللہ سامعین، یہ صرف زلزلہ متاثرین کی مدد نہیں بلکہ ہر موسم کے اعتبار سے، گرمی ہو، سردی ہو، یا اس کے علاوہ کوئی بھی آفت ہو، تو یہ کرائسس ایڈ کے نوجوان ہمہ تن گوش ہو کے اس کے اندر مصروف ہو جاتے ہیں۔ جس طرح کہ شاہد بھائی نے بتایا، منتھلی پیکج بھی دیا جاتا ہے، ادویات بھی دی جاتی ہیں، اور اسی طرح جناب موسم کے تبدیل ہونے کے ساتھ ساتھ جو بھی ضرورت کی چیزیں ہوں یہ مہیا کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ بڑے ہی اچھے اقدامات ہیں۔ اور اسی طرح شاہد بھائی ہمارا آخری سوال ہے جو وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بھائی راشن وغیرہ تقسیم کرنا چاہتا ہے آپ کے پلیٹ فارم سے، یعنی کہ 10 بندے، 20 بندے، 50 بندے، تو اس کو اگر آپ کا تعاون درکار ہے تو اس کے حوالے سے ذرا آپ تھوڑی وضاحت فرما دیں۔ شاہ صاحب اصل میں جو ہے مسئلہ ہے نا وہ یہی ہے کہ ہماری کوشش ہے، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہر آدمی تک ہمارا تعاون پہنچے، تو جتنی ہماری استطاعت ہے ہم اس مطابق کام کر رہے ہیں۔ تو باقی کوئی ساتھی ہمارے ساتھ تعاون کرنا چاہے، جیسا کہ آپ نے پوچھا، آپ کے پہلے سوال تھا کہ آپ کے ساتھ تعاون کون کر رہا ہے، تو میں نے آپ کو بتایا کہ انگلینڈ سے ساتھی تعاون کر رہے ہیں، اور اس کے حوالے سے بہتر شیخ عبدالقادر صاحب اور آفتاب صاحب بھی جانتے ہیں، کیونکہ وہی ہماری مالی مدد کرتے ہیں، وہی ہم کو دفتر کو فنڈ مہیا کرتے ہیں۔ تو جب یہ کرونا کے حوالے سے ہم نے کام کیا اور میڈیا والے ساتھیوں کو پتہ چلا، انہوں نے ہمیں کوریج دی، ان کا بھی شکریہ گزار ہوں، اور آپ کا بھی، بخاری اسلامک سینٹر کا، میڈیا سینٹر کا بھی۔ تو اسی طرح باقی چینل والوں نے جب ہمیں کوریج دی تو دیکھتے ہوئے ہمارے ساتھ کچھ لوگوں نے رابطہ کیا، اس میں کچھ میری فیملی کے احباب بھی تھے اور کچھ دوسرے تھے، زیادہ تعداد میں نہیں تھے، لیکن کچھ 4-5 لوگ تھے جنہوں نے ہمارے ساتھ اس سلسلے میں تعاون کیا۔ تو کافی تعاون کیا الحمدللہ۔ انہوں نے تعاون جس طرح آپ نے کہا اسی طرح کیا، کہ انہوں نے راشن ہم کو دیا، اور انہوں نے کہا یہ راشن آپ نے پہنچانا ہے جس طرح آپ کرونا میں جو پہنچا رہے ہیں، جس طریقہ کار سے، ہمیں وہ طریقہ کار پسند آیا ہے، کیونکہ ہم نے جو کرونا میں طریقہ کار اپنایا نا وہ یہی تھا کہ وہ پیکنگ بڑے اچھے انداز میں ہم نے کی، وہ آپ نے دیکھی ہوگی، کیونکہ عام جو راشن دے رہے تھے وہ تھیلیوں میں، وہ ہر بندے کو پتہ چل رہا تھا یہ جناب راشن جا رہا ہے، تو ہم نے وہ بڑی اچھی سے پیکنگ کی کہ کسی کو پتہ نہ چلے اس میں کیا ہے، کسی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ تو دوسرا، رات کی تاریکی میں جا کے بیل دیتے تھے یا دستک دیتے تھے دروازے کو، جب وہ بندہ باہر آتا تھا تو ہم چل پڑتے تھے۔ بالکل، ہمارے محلے میں بھی رات کے وقت یعنی کہ شام کے بعد گاڑی گئی ہے 2-3 دفعہ۔ بالکل یہی ہمارا طریقہ کار تھا، اور بعض جو دور علاقے تھے وہاں پہ تو ہم لوڈ گاڑی لے کے گئے،
کیونکہ وہ زیادہ سامان لوڈ گاڑی پہ. تو جو دفتر کے ارد گرد ایریا ہے نا اس میں ہم نے بڑی گاڑی استعمال بھی نہیں کی, کیونکہ وہ بڑی گاڑی جاتی ہے جب تو وہ پتہ چل جاتا ہے جی یہ راشن والی گاڑی ہے یہ. تو ہم نے جو اپنی گاڑیاں ہیں ان میں راشن رکھا ہے, جو میری گھر کی استعمال کی گاڑی ہے اس میں راشن رکھ کے 5-5 6-6 لوگوں کا. تو بڑے ہی اچھے انداز سے ہماری کوشش تھی کہ کسی کی عزت نفس مجروح نہ ہو. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس لاک ڈاؤن کے دوران سفید پوش طبقہ سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے. وہ نہ کسی سے مانگ سکتا ہے اور اس کی یہ مجبوری ہے کہ اس کو کسی کو نہ کسی کو دینا بھی پڑتا تھا. پہلے وہ دیتا تھا تو اب لوگوں کی امیدیں بھی اسے وابستہ ہیں. تو ہم نے کوشش کی ہے کہ وہ دے تو نہیں سکتا لیکن لینا کسی سے سامنے آ کر تصویر بنوا کر ہم نے اس کو جو ہے نا پوشیدہ انداز سے اس کی مدد کی ہے. اور جس طرح کہ میں عرض کر دوں کہ میں نے جس طرح پڑھا کہ جو آپ سے سوال کرتا ہے اس کو بھی دیں اور جو سوال نہیں کرتا اس کو بھی دیں. تو ہم نے جو اس نے سوال نہیں کیا اس کو پہلے دیا ہے اور جس نے سوال کیا اس کو بھی الحمدللہ دیا ہے. تو وہ میڈیا کی وجہ سے ہمارا ایک نمبر بھی چلا, تو ہم سے میرپور کے کافی علاقوں سے لوگوں نے کالیں کی, تو ہم نے ان تک راشن الحمدللہ پہنچایا ہے. ماشاءاللہ سامعین, ہم بھی ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے جناب ہمارے محلے میں بھی کافی لوگ ہیں ان کے ہاں راشن پہنچایا اور کوئی جناب وہاں پبلکسٹی نہیں ہوئی. الحمدللہ بڑے اچھے انداز میں انہوں نے راشن پہنچایا. میں آخر میں شکریہ ادا کرتا ہوں شاہد بھائی کا کہ انہوں نے قیمتی لمحات میں یہ ہمیں وقت دیا, اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں اللہ رب العالمین کرائسس ایڈ کے جو ہمارے آفتاب بھائی ہیں شیخ عبد القادر صاحب ہیں ان کی بڑی محنتیں ہیں ماشاءاللہ. جس طرح شاہد بھائی بتا رہے ہیں کہ مین وہی سارا یعنی کہ چندہ وغیرہ اکٹھا کرتے ہیں اور یہ انسانیت کی خدمت کے لیے اپنے گھر بار چھوڑ کر اس اللہ کی رضا کی خاطر اس ادارے کے ساتھ وابستہ ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے مال و دولت میں بھی برکت عطا فرمائے. اللہ رب العالمین زیادہ سے زیادہ ان سے بھی دین کا کام لے. اور ہمارے یہاں جو نوجوان کوٹلی آزاد کشمیر میں اور دیگر مقامات شہروں میں جو یہ نوجوان کام کر رہے ہیں ان کے لیے بھی آپ خصوصی دعا کریں. اللہ تعالیٰ ان سے زیادہ دین کا کام لے اور ان کی عمر میں ان کے مال میں برکت عطا فرمائے.